اس اہم منصوبے کو تاخیر کی، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے گیس فراہم نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہماری حکومت آتے ہی ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کا آغاز کیا، اور پہلا جو اس کا سنگ میل تھا وہ پچھلے سال جولائی میں عبور کیا، اور اس سال جولائی میں اس نے باقاعدہ طور پر بجلی کی پوری پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کے جدید ترین پلانٹس میں سے ایک ہے، اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ 61% سے زیادہ ہے، 61.5 اس کی ایفیشنسی ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کے لیے ایک اہم منصوبہ تھا، جسے تاخیر کیا گیا، اور اب الحمدللہ شہباز شریف نے وہ چراغ جلا دیا ہے جو پچھلی غریب دشمن حکومت نے بجھا دیا تھا، اور اس پروجیکٹ کے افتتاح سے اپریل 2022 سے جو اب جولائی ختم ہو رہا ہے 2023 کا، ان 15 ماہ میں الحمدللہ اس وسیع البنیاد حکومت جس کی سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں، پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اپریل 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک اس وسیع البنیاد حکومت نے پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے، جو 9 اپریل 2022 کو جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا سسٹم میں نہیں تھی۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور بڑا جو کام کرنے والا تھا وہ مکمل کیا گیا۔ تھر کوئلے سے بننے والی 1980 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے نیٹ ورک میں، جو کہ اب پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے کہ تھر کا کوئلہ اب بین الاقوامی طور پر اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ بجلی بنانے کے لیے سود مند ہے، اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ 3 منصوبے تھے، شنگھائی تھر کول 1320 میگا واٹ، اور 2 330 میگا واٹ کے منصوبے تھے، جو یہ 3 منصوبے چالو کیے گئے اور 1980 میگا واٹ نئے سسٹم میں ڈالے گئے ہیں۔ یہ بھی مجرمانہ غفلت کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ ان کے تمام مسائل دور کر کے یہ سسٹم میں آ گئے ہیں۔ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پچھلے سال وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، وہ 720 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں۔ کراچی 3 کا نیوکلیئر پلانٹ 1100 میگا واٹ سسٹم میں ڈال رہا ہے نئے، اور یہ جو کل حویلی بہادر شاہ میں قائم پلانٹ ہے 1263 میگا واٹ RLNG پر قائم، تو لہذا یہ 5063 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ ڈالی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سوائے چند عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن تھے ہیٹ ویو کے، اس کے علاوہ اس سال لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پورے ملک میں پچھلی گرمیوں کے مقابلے میں بہت بہتر رہی ہے۔ کہ ہم نے اس سال میں ہی ایران کے شہر پولان سے جیونی تک گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا ایگریمنٹ بھی دستخط کیا، جس کے لیے وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی تہران جانے کی، اور ہم نے نہ صرف اس پہ دستخط کیے بلکہ اسے تعمیر کر کے مکمل کر کے الحمدللہ اس سال کے آغاز میں چلا بھی دیا۔ اور اسی طرح جو تھر سے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 2000 میگا واٹ نئی بجلی وہاں سے سسٹم میں ڈالی ہے، اس کو ملک کی ترسیل کے لیے
ایک نئی لائن تھر مٹیاری جو ہے اسے بھی بنا کر مکمل کر کے اس سال مئی کے آغاز میں اس کو چلا دیا ہے، اور اب وہ الحمدللہ پوری طرح سسٹم کا حصہ ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب روات میں مائرہ جو اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ساری بجلی آنی ہے، پن بجلی ہمارے شمال سے، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ تو بڑے اہم یہ منصوبے جو مستقبل کے لیے ضروری تھے، 2 تو مکمل ہوئے، پولان جیونی اور تھر مٹیاری، اور یہ 3 جو ہیں مانسیرا، مائرہ اور لاہور نارتھ، ان کا بھی الحمدللہ جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ انفارمیشن کے لیے کہ 31 مارچ 2022 کو جب وہ ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت موجود تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے کا وہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 15 مہینے بعد 30 جون 2023 کو یہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا، اور 2310 ارب روپے پہ ہم نے جو مالی سال ہے اس کا اختتام کیا ہے۔ یہ جو گردشی قرضہ بڑھنے کی ہم خبر سنتے تھے، الحمدللہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے گردشی قرضے کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نہ صرف بڑھا نہیں بلکہ 157 ارب روپے کم ہوا ہے، جو کہ پاور سیکٹر کے لیے، پاور سیکٹر کے جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا جب C5 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے انشاءاللہ 1200 میگا واٹ کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جوہری بجلی گھر، اس کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں چائنا نیوکلیئر سے۔ تو الحمدللہ جو جوہری بجلی ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت کی جا رہی۔ اب آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہے جو ہمیں رہا، اور وہ یہ تھا کہ 2019 کی جو ایک غیر حقیقی پالیسی تھی رینیوبل انرجی کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں نئے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے میں رکاوٹ آئی۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے چند ماہ بعد، ان کے لیے تمام جو بنیادی کام ہے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں تاکہ فوری طور پر شمسی توانائی ہے اس کو پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اپنے جو عربین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حصہ ہے جو انرجی کا پلان SIFC میں ایک سیکشن ہے، تو لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں نہ صرف ریفائنریز میں بلکہ شمسی توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ تو لہٰذا یہ سب معاملات 5000 میگا واٹ کی نئی بجلی، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے، الحمدللہ نئی ٹرانسمیشن لائنز،
گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے. یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے، صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے. اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے، جب ہیٹ ویو آئی، اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے. بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جی کوشچنز جناب. جی 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 بہت شکریہ جی. دیکھیے ایک مخلوط حکومت کی موجودگی میں جس قسم کے سخت انتظامی معاملات کی ضرورت ہے اس میں مشکل تھی. اب یہ توقع ہے کہ جو نئی حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس میں وہ انتظامی عزم ہوگا، ول ہوگی کہ وہ یہ سخت اقدامات لے سکیں. یہاں بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت بڑے جو ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں، ان میں ہمیں سخت اقدام اٹھانے ہوں گے. وہ ان 14 مہینوں میں کیونکہ فوکس اس بات پر تھا کہ جو 2000 یہ سب پروجیکٹس جو 5000 میگا واٹ ایڈ ہوا ہے سسٹم میں، یہ وہ ہیں جو 2013 سے 18 تک کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان میں رکاوٹ آ گئی. اب ہم نے وہ مکمل کر دی ہیں. تو ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو ضرور ٹیکل کریں گے. اس میں ہمیں جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں قانونی تبدیلی ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا نیا قانون ہے. ایس او ای لا جو ہے 2023 میں جو آیا ہے، اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ جیسے جیسے اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر ہمیں ڈسکوز کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے اس پر بہت تحقیق اور جستجو ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا سامنا ہے چیلنج کا کہ گرمیوں میں جو طلب ہے وہ 30,000 میگا واٹ سے زائد کی ہے. اس سال بھی وہی جو عید سے پہلے کی ہیٹ ویو تھی اس میں بار بار 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پورے ملک سے جنریٹ ہوئی. تو ہمیں اب گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ کی تیاری رکھنی ہے، لیکن سردیوں میں یہی طلب جو ہے وہ گھٹ کر 9,000 میگا واٹ رہ جاتی پورے ملک میں. یہ جو 21,000 میگا واٹ کی طلب کا فرق ہے، یہ وجہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی کہ موسم سرما میں ہمیں آنے والے موسم گرما کے لیے پلانٹس کو جاری رکھنے کے لیے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اب جتنے بھی نئے پلانٹس آئیں گے پاکستان میں ان میں کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ہیں. وہ ٹیک ہوگا، اگر if we take then we pay, otherwise we don't pay. لہذا وہ ماضی کی ایک میراث ضرور ہے کیپیسٹی پیمنٹس،
لیکن یہ بھی اب صارفین کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو ان میں سے سب سے شروع کے پلانٹس تھے ان کے اب تیزی سے 30 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور جب وہ ایگریمنٹس ختم ہو رہے ہیں تو ان میں پھر کیپیسٹی پیمنٹس اگر وہ دوبارہ رینیو بھی ہوتے ہیں تو کیپیسٹی پیمنٹس اس کا حصہ نہیں ہوں۔ جی تو کیپیسٹی پیمنٹس اس کا حصہ نہیں ہے۔ جی سر میرے دو سوال ہیں، ایک تو آپ نے ڈسکوز کے حوالے سے انتظامیہ کا سہارا ضرور لیتے ہیں لیکن وہاں پہ معاملہ کیا جاتا ہے، کاریں بیچی جاتی ہیں، تو پرائیویٹائزیشن زیادہ حل ہے یا پروونشلائزیشن؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گردشی قرضہ آپ نے کہا ہے 2310 بلین اس وقت ہے تو 2400 سے آپ نے اس کو کم کر کے لایا ہے، اس کا مکمل سولوشن کیا؟ آپ نے روکا ہے 7.5 پر یونٹ آپ نے بجلی کا ٹیرف بڑھایا ہے، مستقل اس کا حل یہ ہے جب اب شمسی توانائی کی طرف جائے گی یہ جو بیس ٹیرف انکریز کیا اس میں واپسی کیوں ہے؟ جی 2-3 باتیں ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے اس وقت سسٹم میں 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین موجود ہیں، اس میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین جو کہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ میں دوہرا دیتا ہوں، 3 کروڑ 81 لاکھ میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ وہ کنزیومرز ہیں جن کے ماہانہ یوزیج 200 یونٹ یا اس سے کم ہے، پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ یہ ہمارے جو تمام صارفین ہیں اس کا 55% اور گھریلو صارفین کا 64% بنتا ہے، تو لہذا 64% گھریلو صارفین کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی، ان کی قیمت وہ اسی پر مینٹین کی گئی ہے جہاں ہے۔ آپ کو ہم ایک ہینڈ آؤٹ بھی دے دیتے ہیں جس میں یہ ڈیٹیل کنزیومرز کی بھی درج ہے اور جو ان کا نمبر ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اس میں درج ہے۔ اس کا جو کنٹرول ہے وہ 2-3 طریقوں سے ہونا ہے گردشی قرضے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے پورے ملک میں برابر ٹیرف کی، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس پالیسی کے تحت صرف کراچی کے ہمارے صارفین جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کو اپنے بل میں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن وفاقی حکومت اس سال 2023-24 میں صرف بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے 171 ارب روپے کراچی کے صارفین کو دے گی۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ مہنگی ہے، ہماری جو سسٹم کی بجلی ہے وہ سستی ہے، اس کے فرق کے لیے 171 ارب روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی مہنگی بجلی ختم کر کے ساری بجلی ہم دیں ان کو، تاکہ یہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی 171 ارب روپے کی وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی جو ہے اس میں تقریباً کچھ 70 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید باقی ملک کی ڈسکوز کا ہے، اور 88 ارب روپیہ جو بھی ایک حکومتی فیصلہ ہوتا ہے بڑے عرصے سے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے 88 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، آزاد جموں کشمیر کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے، جو سابق فاٹا کے ضلع ہیں ان کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے۔ میجر سبسڈیز بھی جو ہیں وہ حصہ ہیں اس گردشی قرضے کا، جو پوری اوور آل سسٹم کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ تو ایک پالیسی ڈیسیجنز ہیں۔ زیادہ کام یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے
جو پاکستان کی 5 ڈسکوز ہیں شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں، ان کے لاسز کم کیے جائیں. پروونشلائزیشن تو وہیں ہوگی جہاں صوبے ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے ہمیں یہ اندیا ہے کہ وہ جو سکھر اور حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کو وہ لینا چاہتے ہیں. اس پر بھی ہم نے بہت کام کیا ہے ان 14 ماہ میں. تو لہذا اس کے اوپر ایک ویلیویشن کی ایکسرسائز، ایسٹس کی ایکسرسائز وہ اس وقت جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلی حکومت تک تیار ہوگی وہ ایکسرسائز. اگر سندھ، لیکن باقی صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہ اس وقت ابھی اس پر تیار نہیں ہیں پرووینشل. تو پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ ہمارے سامنے کراچی الیکٹرک کی مثال موجود ہے، جس میں اگرچہ ان کے لاسز میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن کراچی کے صارفین، خاص طور پہ اس کے جو کم آمدنی والے صارفین ہیں، ان کی بہت شکایات ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں. لہذا یہ نجکاری بھی کوئی جادوئی حل نہیں ہے، اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اور غالباً حصوں میں کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. سیپریٹ کرنا پڑے گا ڈسٹریبیوشن کو، جو لانگر ڈسٹریبیوشن کو، اسمالر ڈسٹریبیوشن کو، بڑے شہروں کو، تبھی یہ انشاءاللہ معاملہ درست ہوگا. لیکن پہلے سوال کے جواب میں نے کہہ دیا کہ یہ لارج سکیل تبدیلی جو ملازمین ہیں ان میں، ان کے کام کرنے کے طریقے میں جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ جو ڈسکوز کے لاسز ہیں یہ کم نہیں ہوں. جی جی میں بالکل درست کہا ہے انہوں نے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے کہ پورے ملک کی جو ٹوٹل سبسڈی ہے وہ 151 ارب ہے، صرف کراچی کی 171 ارب ہے. لہذا اب یہ نمبرز جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، نیٹ ورک وسیع ہو رہا ہے، صارفین کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ جو تمام نمبر جو شاید کچھ سال پہلے تک کم تھے اب یہ بہت بہت بڑے نمبرز ہو گئے. تو لہذا ہمیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ یہ جو پورے ملک میں ٹیرف برابر رکھنے کی پالیسی ہے، کیا اس پر اب مزید کتنے سال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پر یہ پھر الزام آتا ہے ان صارفین کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ان کے بلوں میں باقی پوری جو ڈسکوز نقصان کر رہی ہیں ان کا پورا نقصان جو ہے وہ ان سے بھرا جا رہا ہے، ان کے بلوں میں آ رہا ہے، جو اپنے بل دیتے ہیں، ریگولرلی دیتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے وہ دوز کے دیتے ہیں، اپنی خود اپنے کاروبار چلانے کے لیے، اپنے گھروں کے لیے. لہذا یہ بھی ایک ایکوٹی کا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے بلز دے رہے ہیں ان کے اوپر یہ تمام نقصانات جو ہے وہ کیسے پش کر دیے جائیں. بہت شکریہ جی. یا چلیں ایک سوال لے لیں. چلیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ اس وقت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ گردشی قرضہ 31 مارچ 2022 کو غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت کے دور میں تھا، 2467 ارب روپے. 30 جون 2023 کو ٹھیک 15 ماہ بعد وہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا، 2310 ارب روپے. تو لہٰذا ہم نے تو گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم کیا ہے، ہم نے بڑھایا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس پچھلے سال میں بہت ساری جو پینڈنگ پیمنٹس تھیں وہ کی ہیں. تو لہٰذا جو گردشی قرضہ بڑھنے کا نہ صرف عمل رک گیا ہے بلکہ اس میں کمی آئی ہے، نمبر 1.
دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ جو ڈسکوز میں کرپٹ افسران ہیں وہ بھی بہت بڑی وجہ ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا صرف 171 ارب روپے صرف کراچی کو اس سال ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی میں دیے جائیں گے کراچی کے صارفین کی سپورٹ کے لیے. لہذا یہ ہمارے لیے سوال ہے کہ اگر پورے ملک کو 151 بلین کی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے اور صرف کراچی کو 171 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور وہ ایک برابر پالیسی کے تحت وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو وہ پالیسی آفر کی گئی ہے، لیکن یہ حکومت کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ کیا 171 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے صرف ایک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے، کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ کیا یہ اگلے سال بھی ہم 171 ارب روپے یا اس سے زیادہ دیں گے؟ تو لہذا یہ سبسڈیز جہاں ہم ڈسکوز کی نااہلی اور اس کے اندر جو لیکیجز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم اپنی سبسڈیز کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یہ ایک اوور آل جو سیکٹر کے اندر امبیلنس ہے اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.